تیر رہے ہیں آبدوز میں. اتنی عقل ہے کسی کی؟ اتنے آپ کنٹینر کے وہ دیکھیں، ہزاروں کنٹینر کا ایک جہاز ہے. عقل ہے نا. یہی عقل اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یعنی نفس کو بنایا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں. نفس نے کیا جواب دیا؟ تو ہے، میں ہوں. عقل کو پیدا کیا، اس سے پوچھا یہی سوال. تو عقل نے کہا آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی مخلوق ہوں، آپ میرے خالق. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بِکَ آخُذُ وَبِکَ أُخَذُ. ہاں، تمہارا جواب صحیح ہے. تمہاری وجہ سے میں پکڑ کروں گا اور تمہاری وجہ سے میں چھوڑوں گا بھی. آتا وَبِکَ آخُذُ وَبِکَ أُعْطِ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کامیابی کا راز. دیکھیں، کامیابی کا راز یہ ہے کہ جو چیزیں نظر نہیں آ رہی آپ اس پر یقین کر لیں. یہ کامیابی کا راز ہے، کیونکہ حقیقت چھپی ہوئی ہے، اصل باطن ہے. دیکھیں، آپ اپنے جسم کو دیکھ لیں نا، انسان اپنے ظاہر کو دیکھ لے، اس کی حقیقت تو یہ ظاہر نہیں ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا جسم ہے جس میں یہ رہ رہا ایک مکان ہے، تو یہ تو حقیقت نہیں ہے ہماری. تو کامیابی کا راز میں نے کیا بتایا آپ کو؟ جو غیب ہے، جو باطن ہے، جو نظر نہیں آ رہا، آپ اس کو اصل سمجھیں، اسی کو حقیقت سمجھ لیں. یہ کامیابی کا راز ہے. اور اگر آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ نے منع فرمایا، یہ تو دھوکے کا سامان ہے، متاع الغرور کا ہے، دھوکہ ہے، یہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. کامیابی کا راز یہ ہے، دیکھیں یہ جملہ آپ نوٹ کر لیں، کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، جو باطن ہے، جو غیب ہے، تو اس پر آپ یقین کر لیں. حقیقت وہ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہی، بس آپ کامیاب ہوں گے. جنت نظر آ رہی ہے؟ نہیں. دوزخ نظر آ رہی ہے؟ نہیں. قبر کی زندگی ظاہر میں ہمیں نظر نہیں آ رہی. مردے کو ہم دیکھتے ہیں، وہ کچھ مہینوں بعد مٹی بن جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں. عذاب قبر کہاں سے آ گیا؟ قبر تنگ ہو جاتی ہے، حدیث میں نظر نہیں آ رہی، تنگ نہیں ہوتی. ہڈیاں بھج جاتی ہیں، نہیں ہوتی. جنت کا باغیچہ ہے قبر، نہیں نظر آتا، مٹی ہے، کھودو تو مٹی ہوگی. تو اب یہ ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، اس کو آپ مان لیں. کیونکہ دو چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہمارا شک نہیں، یقین ہے کہ اس میں میرے لیے کچھ نہیں ہے. قرآن میں قرآن سے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. تو کامیابی کا راز یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں. اب یہ جس طرح کہ اس پین پہ آپ کو یقین ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یقین ہے. سورج نظر آ رہا ہے؟ یقین ہے. دن ہے، نظر آ رہا ہے. رات ہے، رات چھائی ہوئی ہے. بادل، بارش برس رہی ہے. کھانا رکھا ہوا ہے، چائے رکھی ہوئی ہے. یہ بیٹا ہے آپ کا، اتنے آپ کا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہیں، آپ کو پتہ ہے. چیک بک آپ کے سامنے ہے، وہ اکاؤنٹ بیلنس شیٹ نظر آ رہا ہے. ہاں، یہ یقین ہے. یہ سب کچھ جو ہے ایک یعنی یقین آپ حقیقت پر کریں. جو غیب ہے وہ حقیقت ہے. یہ ایک جملہ ہے، اس پہ آپ غور کریں. دیکھیں، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کر رہا ہوں. جو نظر نہیں آ رہا اس پر آپ یقین کر لیں. اب جیسے کہ آپ شروعات آپ اپنے وجود سے کریں. آپ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، روح ربانی ہے نا.
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اس میں تو جنس نہیں ہے. 4 مہینے کے بعد جو ہے وہ روح جو ہے پھونکی جاتی ہے، ورنہ تو حیوانی روح موجود ہوتی ہے اس میں بچے میں. یعنی اب شروع سے ہمیں ایک مغالطہ لگ گیا ہے. بچہ ہوتا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، سوال ہوتا ہے نا، کہیں دور اطلاع ہو آپ کو کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے ہاں، اپنے بیٹے کے ہاں چلیں، بچہ ہوا ہے، پہلا سوال کیا ہے؟ بیٹا بیٹی، نام کیا رکھا ہے، کیسا ہے، سارے سوالات ظاہر کے. کس پہ گیا ہے؟ نانی پہ گیا ہے، ابو پہ گیا ہے، نانا پہ گیا ہے، اس پہ گیا ہے، اس پہ گیا ہے، سارے ظاہر کے بارے میں سوالات. تو دیکھیں یہاں سے ہم غلطی کا، یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، افلا تعقلون، عقل استعمال کرو، میں نے تمہیں عقل اتنی دی ہے، ہماری عقل ممتاز ہے، اس سے ہم پہچان کر سکتے ہیں. عقل ہمیں عالم بالا کی خبریں دے سکتی ہے، یعنی وہاں ہمیں پہنچا سکتی ہے. عقل کا استعمال کریں. آپ کی عقل تو بے مثال ہے، ایسی عقل تو کسی کے پاس نہیں ہے. مخلوقات میں بتا دیں آپ کی طرح عقل کسی کے پاس ہے؟ بھئی چاند پہ پہنچ گئے، سمندر کے نیچے چل رہے ہیں، تیر رہے ہیں آپ دوز میں، اتنی عقل ہے کسی کے پاس؟ اتنے آپ کنٹینر کے وہ دیکھیں، ہزاروں کنٹینر کا ایک جہاز ہے، عقل ہے نا. یہی عقل اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو یعنی نفس کو بنایا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، میں کون ہوں. نفس نے کیا جواب دیا؟ تو ہے، میں ہوں. عقل کو پیدا کیا، اس سے پوچھا یہی سوال، تو عقل نے کہا آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کی مخلوق ہوں، آپ میرے خالق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بِکَ آخُذُ وَبِکَ ہوتی. ہاں تمہارا جواب صحیح ہے، تمہاری وجہ سے میں پکڑ کروں گا اور تمہاری وجہ سے میں چھوڑوں گا کسی کو. آتا بِکَ آخُذُ وَبِکَ ہوتی، تمہاری وجہ سے. اب ہم عقل کو نہیں استعمال کر رہے، کیوں کہ ہم نے ایک دھوکہ لگ گیا ظاہر کا کہ یہی ہے بس. آپ دیکھ لیں اب بچپنے سے جو چھوٹے بچے ہیں، 1 سال کے بچے ہیں، 2 سال کے ہیں، 3 سال کے ہیں، وہ کہتے ہیں میں یہی ہوں بس. 3 سال کے بچہ، 4 سال کا بچہ چلنے پھرنے لگتا ہے، باتیں تھوڑی بہت باتیں کرنے لگتا ہے. آپ اس کی باتوں کو دیکھ لیں، وہی حالت ہماری بڑھاپے تک رہتی ہے. عاقل بالغ کسے کہتے ہیں آپ؟ عاقل. بچہ تو نہیں سمجھتا. بچے آپ سے سوالات ایسے کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں کہ وہ اتنی چھوٹا ہے نہیں سمجھتا، آپ بچہ ہے یار. لیکن عاقل بالغ، عاقل کا مطلب عقل آپ کی پوری ہو گئی، بالغ ہو گئے، جسم پورا اپنے جوبن میں آ گیا. عقل آپ کو اللہ تعالیٰ، اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ میرا خالق کون ہے، میں کون ہوں، کس نے بنایا اور کیوں بنایا. یہ 2-3 سوالات آپ کریں، اس کی تہہ تک پہنچے. اللہ نے نور، قرآن اور سنت، قرآن اور پیغمبر 2 ہستیاں ہیں، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، ان سے رابطہ کریں. قرآن میں حقیقت ہے، طریقہ رسول اللہ نے بتایا کہ اللہ تک. قرآن نے بتایا کہ بھئی تمہاری منزل میں ہوں، ان الی ربک المنتہا، تم نے میرے پاس آنا ہے، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے. تو قرآن نور ہے، روشنی ہے. اور پھر دیکھیں ایک بات اس میں نوٹ کر لیں کہ اگر ہم بغیر، جو بھی انسان بغیر سوچے سمجھے زندگی گزار دے، وہ جائے گا جہنم میں، چاہے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا نہ کہے. بنا سوچے سمجھے جو انسان بھی زندگی گزارے گا، عقل سے کام نہیں لے گا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان کے پاس سوچنے کے لیے دل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں. لہم قلوب لا یفقہون بہا،
ان کے پاس سوچنے کی دل ہے لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن حقیقت نہیں سنتے، تیاری نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنے درس کو دیکھ لیں، ہمارا کتنا وائرل ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک عورت اپنے جسم کو دکھائے یا انداز میں چلے، تو صبح میں دیکھ رہا تھا 3 ملین، ایک عام لڑکی ہے دیہاتی، 3 ملین فالوورز، اور کہتی ہے میں 50 لاکھ روپے مہینے کے کماتی ہوں یوٹیوب سے۔ یہ نہیں، مطلب سیدھی سادھی گنوارا عورت ہے، 50 لاکھ روپے کماتی ہے۔ کیوں؟ اس کو دیکھنے والے ہیں، نظروں سے دیکھنے۔ ہم دیکھیں، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، لیکن اس کی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم